اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. ہماری گفتگو کتاب الحجت پہ تھی، اور جس کے اندر ہمارے مختلف چیپٹرز ہیں. اس کتاب الحجت میں خود اصول کافی ایک کتاب ہے، اور اصول کافی کے اندر مختلف کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، نقل کی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں چیپٹر خود. اور کتاب الحجت کے اندر مختلف عنوانات ہیں جن کو باب یعنی دروازہ، تو مختلف موضوعات ہیں جس کو مرحوم کلانی نے باب کے عنوان سے نقل کیا ہے. بہرحال، اور یہ میں پھر ہر درس میں تقریباً تو نہیں، لیکن بہرحال بار بار عرض کر رہا ہوں. اس میں ایک چیز دیکھیں، ہم جو چیز سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان روایتوں کے ذریعے، اور ایک فیشن آج کل چل چکا ہے اور ایک طریقہ، وہ یہ کہ ذرا سی روایت ہمارے مذاق اور ذوق کے مطابق، ٹیسٹ کے مطابق نہیں ہوئی، ہم کہیں یہ کیا بات ہو گئی، یہ کون سی بات ہے، فضول بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، آئمہ نہیں کہہ سکتے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آئمہ یہ بات نہیں کہہ سکتے، یہ کس دلیل کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں؟ تو ہمیں اس میں بڑا دیکھنا چاہیے. یہ روایت ہو ہی نہیں سکتی، یہ کیسے کہہ دیا، مثلا امام فلاں کام کیسے. تو دیکھیے، آسان نہیں ہے کہنا کہ یہ امام کیسے کہہ سکتے ہیں اور وہ امام کیسے کہہ سکتے ہیں. روایت جو ہمارے پاس ہے اور ہماری کیا ملتی ہے کہ جب تم تک کوئی ہماری ایسی حدیث آئے، اب میں اس کو بہت سادے الفاظ میں بنا کر پیش کر رہا ہوں تاکہ عام فہم ہو جائے اور مزید ایک بحث اور گفتگو کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے. یہ کیا لفظ مولانا نے استعمال کر لیا؟ تو آسان لفظ کہ جو تمہارے ذوق کے مطابق نہ ہو، تمہاری زبان کے ذائقے کے مطابق نہ ہو. میرے الفاظ ہیں، ترجمہ کر رہا ہوں، تو ایک دم سے جھٹلانے مت بیٹھ جاؤ اس کو. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ ہمارے پاس دوسری روایتیں ہیں مختلف، کہ جن کے ذریعے ہم مشکل روایتیں، سمجھ میں نہ آنے والی روایتیں جو ڈیفیکلٹ ہیں، ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ، یہ ہو کیا، یہ کیا کہہ دیا، وہ کیسے کہہ دیا، ہاں یہ سب آتا ہے روایت پڑھ کے ہماری یہاں. تو اس کو انسان ایک عقیدہ رکھے، ایک عقیدہ ہمیشہ، ایک جملے میں سارا دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں امام کی حدیثوں کے سلسلے. وہ کیا؟ اگر مولا نے یہ کام کیا ہے اور مولا نے یہ کہا ہے تو سر آنکھوں پر. اگر مولا نے نہیں کہا ہے، جھوٹ نسبت دی ہے کسی نے، تو جھوٹ باندھنے والے کا امام پر ٹھکانہ جہنم ہے. مولانا آپ بتائیے کیا مطلب؟ بھائی مجھے نہیں پتا، روایت سمجھ میں نہیں آ رہی، میں کیا بات کروں. تو یہ اگر عقیدہ رکھیں ائمہ کی روایت کے بارے میں، بہترین چیز ہے. اور ہر روایت کا آخر تک تہ تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں مسلسل یہ کہتا آیا ہوں کہ بنیادی ترین چیز عمل کے لحاظ سے آپ کے مرجع تقلید کا فتویٰ، احتیاط واجب، احتیاط مستحب، ان سب پہ چلنا ہے آپ کو. چلیے، آپ کی فقہ مکمل ہو گئی، اپنے مسائل شریعہ سیکھیے، عقیدہ ایک رکھیے امامت کے بارے میں، ایک جملے میں منصوص من اللہ. ان کی طاقتوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، ان کا خدا کے ساتھ کیا عہد و پیمان ہے ہم کو نہیں پتا، کتنی گہرائی ہے ہم کو نہیں پتا. اور پھر وہ ایک سلسلہ. تو یہ بہت احتیاط سے ہم جو اپنی نسل کو، اگلی نسل کو منتقل کریں. تو یہ کیا بات ہوئی، فیروزہ بھی ایک پتھر ہے، پتھروں کی طرح سے. امام نے کہہ دیا، یہ سب باتیں، یہ سب فضول باتیں. کیا مطلب ہے؟ ہمیں کیا پتا امام نے کہا ہے نہیں کہا ہے. یعنی امام روایتیں ہیں ہمیں مثال سمجھانے کے لیے. تو فوراً ایک چیز ہماری سمجھ میں، عقیق کی انگوٹھی کے بارے میں فضیلت ہے، یہ کیا بات ہوئی، وہ کیا بات ہوئی، کتے نے برتن میں منہ ڈال دیا، مٹی سے مانجو اس کو. یہ سب کوئی باتیں نہیں ہوتی. آپ نے بس ایک دفعہ مٹی سے، اس لیے کہ بیکٹیریا ہوتا ہے، آپ ڈیٹول سے دھو دیجیے، پھر پانی سے پاک کر لیجیے. یہ سب باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. یہ جو اصول کافی کا درس ہے اور یہ جو روایت ہے، یہ ہم ایک چیز سمجھا رہی ہیں کہ حتیٰ امام بھی مشیت ایزدی کے سلسلے میں آخری مرحلہ امام کی ذات ہے. یعنی کیا مطلب؟ خدا اپنے ارادے کو جو اجرا کرنا چاہتا ہے، امپلیمنٹیشن کرنا چاہتا ہے، وہ جب ہمیں نظر آتا ہے زمین پر ارادہ اجرا ہوتا ہوا، امپلیمنٹیشن ہوتا ہوا، اس کا اپلیکیشن ہوتا ہوا، وہ امام کی ذات کے ذریعے نظر آتا ہے. یہ جو ہمارے اس درس میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کافی عرصے سے، تقریباً
اس کو 4-5 سال ہونے کو آ رہے ہیں. تو اس کے اندر یہ دیکھیے آپ کہ ایک خدا کے ساتھ عہد و پیمان ہے، خدا کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے امام کا. مسلسل ہمیں کتاب الحجت میں یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک اور بات جو میں مسلسل کہتا آیا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر آپ روایتیں پڑھیں گے دیکھیے گا کہ خدا کے ساتھ امام کا ایک تعلق ہے اور بڑا عجیب تعلق ہے وہ. اور یہ روایتیں اگر ہمیں یہیں تک پہنچا دیں، اب وہ تابوت سکینہ کیا ہے اور صلاح انبیاء کیا ہے اور تلوار رسول خدا کی کس کے پاس ہے اس وقت، یہ سب جو روایتیں آئی ہیں، رسول خدا کا دشداشہ جبہ کس کے بدن پر بالکل مناسب آتا ہے، سائز کے مطابق آتا ہے، نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا، یہ سب چیز اگر ہم سمجھ گئے اسی طرح سے حقائق ہیں، ریئلٹیز ہیں، اترے آسمان سے زمین پر اسی طرح سے ہے. بس بھائی میں بچوں کے لیے ایک بات کہہ دوں سمجھانے کے لیے، والدین اگر سنیں سمجھائیں کہ آپ نے آج کل بڑا ایک فیشن آ گیا یوٹیوب سے اور وہ فیس بک سے ادھر ادھر سے دیکھ کر پتہ نہیں کہاں کہاں کے کھانے پک رہے ہیں گھروں کے اندر، اور ترکیبیں دیکھی جا رہی ہیں، اور فلاں زبان میں یہ بات اس طرح سے کی جاتی ہے، فلاں لوگ یہ کھانا کھاتے ہیں، یہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سمجھ میں واضح بات ہے. اب آپ نے کھانا کھلایا کسی کو، اس نے یہ کھانا کہاں سے ملا، یہ فلاں جگہ کا، فرض کیجئے ساؤتھ امریکہ کا کھانا ہے، برازیل کے ایک دیہات میں اندر ایمیزون بیسن پہ وہ جنگلوں کے اندر، وہاں کے جنگلی لوگ جنگل میں رہتے، جنگلی سے مطلب جنگل میں رہنے والے، وہ لوگ یہ پکاتے ہیں اس طرح سے. تو آپ نے اس میں یہ کیوں نہیں ڈال دیا، یہ تو وہ ڈال دیتے. تو وہ کیا کہتا ہے آپ سے کھانے والے، بھائی یہ ترکیب وہاں سے ایسی آئی ہے، اگر وہ کھانا ہے تو یہی ہوگا. لہٰذا آپ نے اگر کسی ترکیب کو ایز اٹ از لیا ہے، وہاں سے یہی آئی ہے تو پھر یہی آئی ہے، اس سے نہ دائیں جا سکتے ہیں آپ نہ بائیں. کتاب الحجت امامت کا چیپٹر یہی سمجھا رہا ہے. آسمان سے جبرائیل علیہ السلام پیغام اسی طرح سے لے کر اترے ہیں، اس کو اسی طرح سے چلانا ہے. کربلا کا واقعہ ایسے ہی ہونا تھا، مولا کائنات کی شہادت اسی طرح سے ہونی تھی، جناب سیدہ کے واقعات اسی طرح سے ہونے تھے. اس میں مجھے 5 سوالات ہیں، مولانا 10 اعتراضات ہیں کربلا کے واقعے میں. اعتراضات آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کو کربلا کے واقعے میں ان حدیثوں کی روشنی میں کہہ رہا ہوں ایڈریس کیا گیا ہو. آپ کربلا کے واقعے کے اندر ایڈریس ہی نہیں کیا گیا، آپ کو مخاطب ہی نہیں کیا گیا. 21 رمضان کو جو واقعہ ہوا، 19 رمضان مبارک کو جو واقعہ ہوا مسجد کوفہ میں، رسول خدا کے ساتھ جو واقعہ ہوا، جناب سیدہ کے ساتھ جو واقعات ہوا، آپ مخاطب ہی نہیں ہے. کیوں اپنے آپ کو بے چین کر رہے ہو؟ عرض خود بھی بری و زحمت ہے مامی داری. تو حافظ شیرازی کا بڑا اچھا شعر ہے، مجھے یہاں پر یاد آ رہا ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ ای مگس عرصہ سیمر نہ جولن گہ توست. مکھی سے کہہ رہے ہیں حافظ شیرازی کہ جو تم بہت اونچا پرندہ اڑنے والا ہے نا، عقاب، سیمر ایک پرندہ ہے خیالی، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں ہے، تو بہت اوپر اڑتا ہے، عقاب سے اور باز سے اور فیلکن سے بھی اونچا اڑتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں مکھی سے کہ تم وہاں پر تم مت اونچا اڑو، وہاں تک تم نہیں جا سکتی ہو اے مکھی، تمہاری عزت بھی ملیامٹ ہوگی، ہمیں بھی زحمت ہوگی، تمہارے ساتھ کیسے مقابلہ کریں، ہمارا لیول ہی نہیں. تو ہمیں آپ کو مخاطب ہی نہیں کیا گیا. اعتراض وہ کرے جس کو مخاطب کیا گیا، اور وہ اعتراض نہیں کر رہا. آپ کو اور ہم کو واقعات ائمہ سے کس طرح سے متصل ہونے کو کہا گیا ہے؟ متصل ہونے کو کہا گیا ہے یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا. یہ ایک بہت گہری بات ہے. برائی یہ ہے ان چیزوں میں ہمارے لحاظ سے، ہماری کم آئے گی برائی، مطلب ہمارے لحاظ سے، کہ یہ چیزیں جو میں بتا رہا ہوں مطلب ائمہ کی حدیث، یہ مسلسل ایک کوسچن آنسر سیشن چاہتی ہے. مسلسل آپ سوال کریں، پھر جواب، پھر سوال، پھر جواب. یہ درس سے ایک حد تک ہو سکتا ہے، اس سے آگے نہیں ہو سکتا. لہٰذا جو لوگ واقعات ائمہ کے بارے میں شکوک و شبہات، امام رضا نے کیسے کھا لیے انگور، امام کاظم علیہ السلام نے کیوں انگور کھا لیے، امام صادق علیہ السلام نے زہر آلود کیوں وہ کھجور یا انگور کھائے، انار کھا لیے. آپ مخاطب ہی نہیں ہو رہے. ایوہل صادق یا جعفر ابن محمد الصادق، خدا کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، آج جو انگور آئیں گے وہ والے دانے کھانا جس کے اندر زہر ہے. سمن متاعتن. یہ کیسے ہو سکتا ہے مولانا؟ آپ سے کہا خدا نے، آپ سے کہا انگور کھانے کو، نہیں کھانا، خاموش بیٹھیے. جب آپ سے ایڈریس ہی نہیں کر رہا ایک آدمی، کمانڈر ان چیف، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، اپنے اس کرنل سے کہتا ہے مائنز لگی ہوئی ہے وہاں پر، پاؤں رکھو گے پڑک چھوڑ جائیں گے، رکھنا پاؤں اس کے اوپر.
اب میں شہر میں بیٹھ کے ہوں، یہ کیسے کہہ دیا، وہ کیسے کہہ دیا. آپ ہے ہی نہیں فوج میں، آپ کا وہ لیول ہی نہیں ہے، آپ نے وہ یونیفارم ہی نہیں پہنی، آپ کے کندھے پر وہ اسٹارز ہی نہیں ہیں، آپ کے سینے پر وہ میڈلز ہی نہیں ہیں، آپ اس کالج میں نہیں گئے. جو درسگاہ ہے بشیت ایزدی کی، وہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر چلا رہے ہیں، آپ اس کو مسائل کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت کمزور ہے. یہ کیا مذاق ہے، کیا مطلب؟ تو اس کو دیکھیں. اگر یہی ایک چیز اس اصول کافی کے درس کے بعد سمجھ میں آ گئی تو میں سمجھوں گا کہ محنت تو میری کیا ہے، محنت تو مرحوم کلینی کی اور لطف امام کا ہے کہ جو انہوں نے حدیث بیان فرمائی تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا. یہاں سے آگے سوال کرنے کی جگہ نہیں ہے. سوال انقطع السؤال، ختم بات ہو گئی. اور مسلسل میں نے عرض کیا، چھٹے امام کا شاگرد آ کر کہہ رہا ہے، بولا یہ کیا وہ کیا، امام نے کہا لا وجبتک لکفرت، اگر میں تجھے جواب دیتا تو کافر ہو جاتا. کیا مطلب کافر ہو جاتا؟ یعنی امام کہتا ہے کہ اصل میں بت پرستی کر لو، تو بت پرستی کرتا تو کافر ہو جاتا. نہیں، امام کہہ رہے تمہاری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. تم کہتے ہیں یہ تو کفر ہے، کیونکہ تم کفر اور اسلام کو تمہارا ذہن جہاں تک ہے اس سے آگے تم نہیں سمجھ سکتے ہو. تو یہ بات ذہن میں رہے. اور بہرحال بہت وقت ہو گیا اس بات کو سمجھاتے سمجھاتے، لیکن اب میں یہاں سے آتا ہوں. پچھلے ہفتے ہماری جو روایت چل رہی تھی وہ روایت وہ تھی کہ جہاں پر جناب جبرائیل علیہ السلام وارد ہوئے تھے اور جناب سیدہ اور رسول خدا اور پنجتن، خلاصہ ہے کہ پنجتن تمام موجود تھے. اور یہ چیپٹر کا نام تھا کہ ائمہ علیہ السلام نے کوئی کام بھی، کوئی چیز بھی نہیں کیا، کسی کام کو انجام نہیں دیا اور وہ کوئی کام انجام نہیں دیتے مگر خدا کے حکم سے. روایت کا عنوان یہ نہیں ہے، روایت کا عنوان ہے بعہد من اللہ، خدا کے ساتھ ایک عہد و پیمان ہے. حکم الگ ہے، عہد و پیمان ایگریمنٹ، ڈیل، ٹریٹی، قرارداد سائن ہوا ہے، یہ اس سے آگے کی چیز ہے. حکم میں آپ کو ڈکری اور ورڈکٹ آتا ہے کہ یا علی ابن ابی طالب آج یہ کام کرنا ہے، یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ حکم آ رہا ہے. اس سے پہلے کا مرحلہ ہے عہد و پیمان، یعنی آپ سائن کر چکے ہیں، کہہ چکے ہیں یہ ہوگا، ایسے ہوگا. تو اگرچہ وہ بھی ایک طرح سے خدا کا حکم کہا جا سکتا ہے، عہد الہی، لیکن وہ اس سے کہیں آگے کی چیز ہے اور وہ اس سے کہیں زیادہ ہم جیسے لوگوں کے لیے خوفناک اور ڈراؤنی چیز ہے، ایک ہیبت ناک چیز ہے. ہم اس کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ برداشت کر سکتے ہیں. ہم نے اس کی ایک جھلکی دیکھی ہے ہلکی سی. اور پھر یہاں سے میں ایک بات کہوں گا کہ جو تعبد یعنی بندگی ہے، اور ہماری اور آپ کی آخری معراج یہ ہے کہ معرفت اہل بیت کما حقہ ہو جائے. وہ کیوں ہے، کس وجہ سے ہے؟ اگر وقت بچا تو میں اس کو اس روایت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. لہٰذا یہاں تک ختم ہو گئی تھی بات کہ جناب جبرائیل آئے، رسول خدا سے کہا کہ جبرائیل کے ساتھ جناب رسول خدا کا جوڑ کانپنے لگا. بہرحال یہ سب یہ مشینری ہے، انسان تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، انسان کی بنائی ہوئی چیز ہو جاتا ہے اس میں. اور جوڑ رسول خدا کا کانپنے لگا. ارتعدت مفاصلہ، رسول خدا کی مفاصل جوڑ کانپنے لگے. پھر وہ گواہی لی گئی، سب کچھ ہوا، مولا کائنات کو بتایا گیا، مولا کائنات غش کھا کے گر پڑے، روایتوں میں آیا ہے یہ. اور پھر اس کا جناب سیدہ کو بلایا گیا، پھر امام حسن کو بلایا گیا، امام حسین کو بلایا گیا. اب یہ روایت پچھلے ہفتے کی تھی اور اس روایت کو ہم، اب جو روایت ہے یہاں پر روایت صفوانی ہے جو اس سے آگے. صفوانی کون ہے؟ یہ صفوانی کون ہے؟ آپ دیکھیے اہل بیت کی تعلیمات کی برکت. صفوانی صفوان جمال کی نسل سے ہیں، پڑ پوتے کے بیٹے ہیں. یہ صفوان جمال کون ہے؟ کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ واقعہ موجود ہے، جو اونٹ کرائے پر دیتا تھا ہارون رشید کو. صفوان جمال، دو صفوان ہیں جو روایتوں میں ملتا ہے، علماء نے بیان کیا کتابوں میں اپنی. ایک صفوان فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے. دوسرے صفوان جمال کہ جو امام کے ساتھ تھے، مطلب آمد و رفت تھی، چاہنے والے تھے، لیکن ان کا پیشہ کیا تھا؟ اونٹ کرائے پر دیتے تھے. محترم ہے، مومن، متقی، عابد، زاہد، قابل احترام، لیکن یہ تھا ان کا پڑ پوتے کا بیٹا. کون ہے یہ صفوانی. انہوں نے جو روایت نقل کی ہے اس کے اندر یہ مزید اضافہ ملا ہے جو شیخ کولانی نے لکھا، تو میں نے بھی سوچا کہ آپ کے سامنے یہ بات بیان کر پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں.
اب یہاں پر کیا کہتے ہیں جناب صفوانی، جو صفوان جمال کے پڑ پوتے کے بیٹے ہیں، اچھا وہ پڑ پوتے کے پوتے ہیں، معذرت پڑ پوتے کے بھی پوتے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں روایت میں؟ کہتے ہیں اس سے آگے کی روایت یہ کہ جعلت فداک. اچھا ہاں میں ایک بات بھول گیا، اس روایت میں کیا ہے آپ نے توجہ کی؟ یا رسول اللہ علی کو بتائیے حرمت خدا پامال ہوگی. مولا کائنات کو جناب ختمی مرتبت نے بتایا کہ حرمت خدا پامال ہوگی. مولا کائنات کو بتایا. اچھا یا رسول اللہ فاطمہ کو بتائیے، پردے کے پیچھے سے بتائیے. جناب سیدہ تشریف لائیں مجلس میں، اس محفل میں. جبرائیل میکائیل ملائکہ مقربین، گواہ ملائکہ مقربین، یہ وہ ملائکہ نہیں جو ملائکہ مقربین آئے یہاں پر. اور واقعاً یہ بڑی عجیب بات ہے. اس روایت کو میرے خیال سے تو آدمی سامنے رکھ کر اور پڑھتا رہے اور سوچتا رہے، اس کو نورانیت میں اضافہ ہوگا صرف اس روایت میں سوچنے پہ. جب سیدہ کو بلایا گیا، سیدہ سب اپنے الفاظ میں سیدہ صبر کرو گی. یہ روایت پچھلے ہفتے پڑھ چکے ہیں، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں ایک مقصد کی وجہ سے، ابھی پتہ لگے گا. حسن کو بلاؤ، حسن وعدہ کرتے ہو حرمت خدا پامال ہوگی، صبر کرو گے، اس حکم پر عمل کرو گے. بالکل سمپل ورڈز میں، سادہ ترین لفظ. چپ رہو گے، خاموش کرو گے، کچھ نہیں کرنا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا. جی حسن نے کہا صلی اللہ علیہ. حسین وعدہ کرتے ہو کچھ نہیں کرو گے، صبر کرو گے، حرمت خدا پامال ہوگی. میرے الفاظ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ، بس خاموشی تماشا کرتے رہنا، کچھ نہیں کرنا. جی یعنی اس روایت کو پڑھتے ہوئے نا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے، لیکن اگر ہم لوگوں کی دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں اور ہمیں ہارٹ فیل ہو جائے ہمارا، تو جگہ ہے. یہ وہ روایت ہے. یعنی میری اوقات کیا، لیکن بہرحال یہ وہ جملہ نہیں ہے جو مجھ جیسے کو کہنا چاہیے، بزرگان حوضے کو کہنا چاہیے جملہ. لیکن کیونکہ بہرحال مومنین تک ایک بات پہنچانی ہے، اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے نہیں دیکھی اس سے بھاری روایت، اس سے وزنی روایت کہ جو فضائل اہل بیت کے سلسلے میں ہو. بدر، خیبر، خندق، احد، حنین، وہ روایت فضیلت پر ہیں، لیکن یہ روایت جو ہے یعنی مومنین کی سانسیں رک جائیں. ہم کربلا کا واقعہ بڑا خوفناک اور بڑا ہیبتناک، اور ہم چھڑیاں چل گئی مومنین کے دل پر. جناب سیدہ کے دل پر کیا گزری. کربلا کا واقعہ جو ہم دیکھتے اور سنتے ہیں اور جو ہم پر حالات طاری ہوتی ہے، وہ کربلا کا واقعہ، اس واقعے کی بنیاد یہ حدیث ہے. اس کو سمجھیے اور جب زیارت میں جائیں اس حدیث کے مضامین کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب سوال آپ سے یہ کر رہا ہوں جس کے لیے میں نے آپ کو تھکایا، کہ یہ جناب امیر المؤمنین کو بلایا، یا علی وعدہ کرتے ہو خاموش صبر کرو؟ جی بالکل وعدہ کرتا ہوں، حرمت خدا پامال ہوگی، صبر کرو گے. اور سادہ الفاظ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتے رہنا، بس تماشا دیکھتے رہنا. بالکل ٹھیک ہے، میں یہ کروں گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں میرے الفاظ ہیں، یہ آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں. اچھا علی ہو گیا، ٹھیک ہے. مولا کائنات غش کھا کر گر پڑے، اٹھے، کہا کہ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں. سیدہ کو بلایا گیا، ٹھیک ہے سیدہ آپ صبر کریں گی، کچھ نہیں کہیں گے، کچھ نہیں کرو. امام حسن سے وعدہ لیا گیا، امام حسین سے. جناب سیدہ اور جناب امیر سے وعدہ لیا گیا. بات سمجھ میں آتی ہے کہ جناب امیر المؤمنین مقام امامت پر ہیں، مقام ولایت پر ہیں، وسیع رسول خدا ہیں. جناب سیدہ کون ہے؟ ولایت کے مرحلے پر ہیں، اور جناب سیدہ عصمت کبریٰ کی منزل پر ہیں. امام حسن معصوم ہے، اس وقت جوانان جنت کے سردار بن چکے ہیں، بلکہ غلط ہے بننا، اعلان ہو چکا ہے. تھے تو ہمیشہ سے، اعلان ہو چکا ہے. خوب توجہ کیجئے گا. جب یہ واقعہ ہوگا جو کہ تمام واقعات ہوئے رسول خدا کے بعد، جب یہ واقعات ہوں گے، مولا کائنات صبر کریں گے چپ چاپ، خاموشی سے، بات ختم، سمجھ میں آ گئی. جناب سیدہ صبر کریں گی. جب یہ دونوں صبر کریں گے تو امام حسن امام حسین خود صبر کریں گے ماں باپ کو دیکھ کر. خوب توجہ کیجئے گا. یہ وہ جگہ ہے یعنی انسان کے ہوش اڑ جائیں، اس لیے کہ کائنات کے تمام واقعات پر جو ہوں گے، اور جو وہ واقعہ جو ہوگا جو حرمت خدا پامال ہوگی، اس سلسلے میں ہر ایک کا اپنا حصہ ہے اختیارات کا. اگر حدیث قصہ میں رسول خدا تشریف لا رہے ہیں، جناب سیدہ قصہ اڑا رہی ہیں، ردا اڑا رہی ہیں،
پھر جناب امام حسین، پھر امام حسن آ رہے ہیں، پھر مولا کائنات آ رہے ہیں، پھر جناب سیدہ آ رہی ہیں، ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر مباہلہ کے لیے جا رہے ہیں۔ میں جب دعا کروں فاطمہ حسن حسین علی آمین کہنا، رسول خدا آگے، حسن گود حسین گود میں، حسن انگلی پکڑ کے پیچھے، سیدہ اس کے پیچھے، جناب امیر آمین کہنا، یہ سب واقعات۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن امام حسین کی اپنی ایک ولایت ہے۔ 7 برس کے امام حسن مجتبی ہیں، 6 برس کے سید الشہداء ہیں۔ کیا مطلب یعنی اس کا مطلب سمجھیے آپ، یعنی جب وہ واقعات ہو رہے ہوں گے، علی سے وعدہ لے لیا، ٹھیک ہے علی صبر کریں گے، لیکن اگر سیدہ کے ہاتھ اٹھ گئے بد دعا کے لیے کسی کی، اگر سیدہ کے دل پر ناگواری کے اثرات آ گئے عدم رضامندی کی صورت میں، اگر سیدہ کی تیوریوں پر بل آ گئے اور سیدہ نے اگر جلال آ گیا، تو ابھی سے وعدہ لے لو سیدہ سے کہ علی مرتضیٰ نے تو وعدہ کر لیا ہے، لیکن سیدہ کا اپنا ایک الگ اختیار ہے کائنات میں، علی ابن ابی طالب کا اپنا بھی اختیار ہے، سیدہ کا بھی اختیار ہے۔ جب سیدہ نے اور علی نے کہہ دیا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، صبر کریں گے، اب حسن کو بلاؤ، یعنی 7 برس کے امام مجتبی اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، اگر ارادہ کر لیں کہ اب کایا پلٹ جائے، بسات الٹ جائے تو الٹ جائے گی، ان میں سے ہر ایک کا اختیار ہے، لہٰذا ہر ایک سے وعدے کے ذریعے اختیار کو سلب کیا جا رہا ہے، وعدہ لیا جا رہا ہے۔ یہ ہیں آپ کے سبت اکبر اور سبت اصغر، یہ ہیں آپ کے کا مطلب ہے کہ معرفت کو سمجھیے کہ کس کا نام لیتے ہیں۔ اب یہاں سے آئیے آپ ہمارے اوپر، ہم اپنی اور آپ کی بات کریں۔ اب یہ جو کہا گیا ہے کہ زیارت جامع کبیرہ کے آخر میں یہ جو جملہ ہے، اللہم اجعلنی من العارفین بہم وبحقہم وفی زمرۃ المرحومین بشفاعتہم، لمبی چوڑی زیارت جامع کبیرہ، نمازیں پڑھ رہا ہے، جا کر شخص زیارت کے لیے جا رہا ہے، تمام کے تمام کاموں کو انجام دے رہا ہے، اس کے بعد زیارت جامع کبیرہ پڑھ رہا ہے، جا کر پوری زیارت پڑھ لی، آپ ایسے ہیں ائمہ، آپ ویسے ہیں، تو یہ حق کو پہچانتا ہے نا ائمہ کے؟ آخر میں یہ کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ نہیں کہا جا رہا پروردگار مجھے سچا موحد بنا دے، نہیں کہا جا رہا یہ قبلے کو درست کریں، سب لوگ جو سن رہے ہیں ابھی بعد میں سنیں گے، قبلے کو درست کریں۔ تمہیں امام حسین سے زیادہ محبت ہے یا خدا سے؟ جناب مولا کائنات سے زیادہ محبت ہے خدا سے؟ جناب سیدہ سے زیادہ مودت ہے یا خدا سے؟ یہ سوال ہی بے تکا ہے، یہ سوال ویلڈ نہیں ہے، سوال ویلڈ نہیں ہے۔ یہ جہاں پہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ ایسنس کو، دین کے سمجھا ہی نہیں ہے۔ خدا سے محبت اگر کسی کو کرنی ہے تو آپ کو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، آپ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے زیارت جامع کبیرہ کے آخر میں، پروردگار مجھے ان کے حق کو سمجھنے کی توفیق دے۔ کیا مطلب؟ ان کا حق کیا ہے؟ بہت باریک بات ہے اور بہت سادی۔ ان کا حق کیا ہے؟ ائمہ اہل بیت کا، ان کے حق کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ان کا حق ہے تعبد محض تیری بارگاہ میں، آپٹیمم لیول آف سبمیشن، یعنی آسان الفاظ میں سر تسلیم خم، کچھ نہیں مرضی جو تیری مرضی، کچھ کرو گے نہیں کریں گے، علی کچھ کرو گے نہیں کریں گے، فاطمہ تم خاموش رہو گے، حسن حسین خاموش، یا رسول اللہ پوچھ لیا بات ختم، ملائکہ آسمان پہ چلے گئے۔ یعنی جن سے اگر آپ اہل بیت کو بائی پاس کر کے خدا تک جانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے اہل بیت زمین پر مرکز ہیں تعبد الہی کا۔ اگر آپ نے ان کے اس حق کو سمجھ لیا کہ یہ مکمل متعبد ہیں، اور آپ کربلا کے واقعے کو، امام حسن کی شہادت کو، مولا کائنات کی شہادت کو، جناب سیدہ پر گزرنے والے تمام واقعات کو، تمام ائمہ پر گزرنے والے واقعات کو، جو آخری مرحلہ سب سے کٹھن ترین کون سا ہے؟ کائنات میں سب سے جو بڑا کام ہوتا ہے، اہم ترین، وہ امام معصوم کی شہادت ہے۔ اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، دنیا برباد ہو جائے، آگ لگے دنیا کو، امام معصوم کی سانس لینے کی ایک گھڑی، ایک لمحہ اضافی ہو جائے، اس کے برابر دنیا اور آخرت ایک طرف، امام کی سانس کی ڈوری ایک طرف۔ سن لیجئے اس بات کو اچھی طرح سے، اپنے ذہنوں میں اس کو لفظ استعمال کر رہا ہوں، گھسیڑ لیجئے، روایت کے حساب سے چلیے کہ سب سے بڑا واقعہ امام کی شہادت ہے، کوئی واقعہ اس سے بڑا نہیں۔ نماز آپ کی قضا ہو جائے، روزہ آپ کا چھوٹ جائے، مال برباد ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے دنیا میں، امام کی جان کو اگر آپ کو بچا رہے ہیں، اہم میں واجبات ہوا ہے۔ بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک شخص سمندر میں ڈوب رہا ہے، آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے، کود پڑتے ہیں آپ اس کی جان بچانے کو؟ نہیں کود پڑتے، تو کہاں گئی نماز؟ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ تم اس وقت جان بچانے کی اجازت دوں گا، پستول لیے کھڑا ہے سمندر میں ڈوبنے والے کی، کہ جب تم یہ کہو گے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، جب تم یہ کہو گے میں خدا کو نہیں مانتا، آپ کہہ دیجئے اس کی جان بچائیے،
تاکہ یہ پستول اپنی ہٹا لے، چاقو ہٹا لے. ایک عام انسان کی جان اتنی قیمتی ہے، تو امام کی جان یعنی کائنات کی جان، یعنی مشیت ایزدی کی حیات زمین پر، سمجھ لیجئے. یعنی امام حسن امام حسین سے وعدہ لیا جا رہا ہے. یہ روایت اسی لیے میں نے کہا تھا معمولی نہیں ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کا ایک حصہ ہے، ایک حق ہے. 6 برس کا بچہ، رسول کا نواسا، سبط اصغر، اس سے کہا جا رہا ہے اگر حسین کے ہاتھ اٹھ گئے بس ہاتھ پلٹ جائیں گے. لہٰذا ائمہ کا حق کیا ہے؟ ائمہ کا حق یعنی توحید الہی. یہ جو توحید الہی ہے، اس کو اب میرے اور آپ کے حلق میں اتارا کیسے گیا؟ توحید جو ہمارے حلق میں اتری کیسے؟ ائمہ کی محبت کے ذریعے. یعنی آپ توجہ کیجئے گا، آپ ائمہ سے محبت کرتے ہیں. کیا مطلب ائمہ سے محبت کرتے ہیں؟ یعنی توحید سے محبت کرتے ہیں. یہ توحید جو آپ کے حلق میں اتاری گئی، یہ مظلومیت علی بن ابی طالب کو نظر میں رکھ کر آپ کے حلق کے ذریعے اتری ہے، آپ کی روح میں آئی ہے. یہ مولا کائنات کے فضائل کو رکھ کر، یعنی وہ توحید، سادہ سا جملہ کہہ دوں، وہ توحید جو بالکل خشک ایک ٹاپک ہے، اللہ ایک ہے، سب چیزیں وہ چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہو گیا؟ یہ توحید اس وقت دل فریب اور دلکش لگتی ہے. عرفان علی بن ابی طالب تک جب آپ پہنچتے ہیں، معرفت الہی تک پہنچتے ہیں، ہر عارف جو پہنچتا ہے اس وقت تک توحید دل فریب دلکش نہیں ہو سکتی. عشق الہی میں آپ اس وقت تک مبتلا ہو ہی نہ. جھوٹ بکتا ہے وہ شخص جو کہتا ہے، جھوٹ بکتا ہے، کذب محض ہے جو کہتا ہے کہ بغیر ان ہستیوں کے عرفان کے مرحلے تک پہنچ گیا. عرفان دلکش اس وقت ہوتا ہے، جمال اور خوبصورتی خدا کی ذات کی دکھتی ہی اس وقت ہے جب 19 رمضان کی چیز آپ دیکھیں. 19 رمضان کو، 21 رمضان آپ کی سمجھ میں آئے، 10 محرم کی عصر عاشور آپ کی سمجھ میں آئے، آپ کی سمجھ میں بقی میں وہ 4 مظلوم قبریں سمجھ میں آئے، شاہ خراسان سلطان العرب والعجم مغیث الشیعۃ والزبار سمجھ میں آئے. تو توحید اپنی خوبصورتی دکھاتی ہی اس وقت ہے. اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ زیارت جامع کبیرہ کے آخر میں کیا کہا جاتا ہے؟ اللہم اجعلنی من العارفین بہم و بحقہم. توجہ کیجئے گا، پروردگار مجھے ائمہ کی بھی شناسائی اور ائمہ کی معرفت، ائمہ کی پہچان عطا فرما، وَبِحَقِّهِمْ، اور ائمہ کے حق کی معرفت بھی عطا فرما. یعنی ذات امام الگ ہے، حق امام الگ ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. کیا مطلب؟ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، فرض کیجئے عابس ابن شبیب شاکری، شہداء کربلا. بھائی حسین ابن علی نے یہ کہا کر لو، کر لیا. دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں حسین کا کیا، حسین کا حق مجھے مت بتاؤ، مجھے بتاؤ مولا نے کہا کیا ہے. بس حسین نے کہا دریا میں کود جاؤ. اچھا گھبرانا ابرانا کیا؟ حسین نے کہا میں کود جاؤں گا دریا میں، خودکشی ہو جائے. خودکشی ہے ہی نہیں، حکم خدا ہے. اچھا نیزے گڑے میں کود جاؤ اس پر. یہ تعبد کی جو معراج ہے، یہ جو حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس کی جو معراج ہے، یہ آپ کو شہداء کربلا کی زندگی میں نظر آتی ہے. یہ رشید حجری اور بیسام اور ابو ذر غفاری، سلمان فارسی کی ذات میں نظر آتی ہے. یعنی تعبد اس مرحلے پر، کس مرحلے پر تعبد؟ بندگی. کس کی بندگی؟ خدا کی. سفر کیا بندگی کا، کہاں تک پہنچے؟ کہاں تک پہنچے؟ پہنچو علی بن ابی طالب تک، پہنچو پنجتن تک، پہنچو رسول خدا تک، پہنچو صاحب العصر والزمان تک. پروردگار میں تیری بندگی کر رہا ہوں، صاحب العصر تک پہنچوں تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہے. مرکز تعبد وہی ہے. آپ کو پریزیڈنٹ سے مہر چاہیے، آپ ایک کھڑکی پہ گئے. بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، بڑی بھونڈی مثال ہے. کہاں زوات ائمہ معصومین، کہاں یہ مثال. تو گئے پریزیڈنٹ صاحب آپ کہاں پر ہیں؟ کہا وہ کھڑکی پہ جاؤ. تو آپ کہاں؟ کہا تم ہم کو کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ کھڑکی پہ جاؤ، اسٹمپ لگواؤ. وہ صاحب اختیار ہے ہمارا، ہم نے اس کو یہ اختیار اس لیے دیا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا ایک الگ تعلق ہے. تم کہاں ڈھونڈتے پھرو گے ہم کو؟ ہم تمہارے لیول کی نہیں کہ تمہارے سامنے آئے. تو جو تعبد امام نے جس مرحلے پر جا کر تعبد کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا ہے، پنجتن پاک نے، خمسہ الطیبہ نے، خمسہ نجبہ نے، اصحاب کسا نے جس سطح میں جا کے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اور جو عہد و پیمان ہوا، جو ہمارا یہ چیپٹر ہے، یہ تعبد کی مثال ہے. لہٰذا اسی لیے کہا گیا کہ ان کے حق کو پہچانو، ان تک اپنے آپ کو پہنچاؤ. تم نے اپنے آپ کو ان تک پہنچایا، تعبد تک پہنچایا. کون سے تعبد تک؟ ایک تعبد یہ کہ نماز میں وضو میں چہرہ دھو، ایک تعبد یہ نماز 3 رکعتیں پڑھو، ایک تعبد یہ نماز 4 رکعتیں پڑھو، حج پہ یہ کرو، روزے میں یہ کرو، عمرے پہ یہ کرو. ایک تعبد یہ ہے. ایک تعبد یہ ہے کہ تم سامنے کھڑے دیکھ رہے ہو، تمہارے پاس اختیار بھی ہے. تمہارے باپ کا گلا کاٹ دیا جائے، ٹس سے مس نہیں ہونا تمہیں، تمہارے پاس اختیار ہے. تمہارے بھائی کا گلا کٹ جائے، تم کھڑی دیکھتی رہنا ہے بیوی. ایک تعبد یہ ہے. کہا یہ تعبد 3 اور 4 رکعت کا، اور 3 دفعہ کلی اور 2 دفعہ مسا اور پیر کا مسا اور عمرہ اور حج. کہاں یہ تعبد کہ سامنے. تو یہ
لہٰذا جب ہم اس معرفت کے ساتھ ائمہ کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس تعبد کی بات نہیں کر رہے جہاں 3 رکعت نماز کی بات ہے اور 4 رکعت کی، وہ تعبد ہے، اپنی جگہ پر ہے، اس کی اہمیت ہے. ہم اس تعبد کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پر اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، جہاں پر اکابرین مشیت ایزدی جو 1,24,000 جن کی تعداد ہے رسول خدا کو ہٹا کر، وہ اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے انگوش بدندہ ہے. تو یہ دیکھیے آپ کے امام حسن امام حسین سے عہد دیا جا رہا ہے. لہٰذا اب زیارت جامع کبیرہ کو سنیے گا اس جملے کو، اللہم اجعلنی من العارفین بہم وبحقہم، پروردگار مجھے ائمہ کی معرفت عطا فرما. ائمہ کی معرفت کیا مطلب؟ کتنی ہائٹ تھی امام صادق کی، اور فرض کیجئے کہ آنکھیں کس کلر کی تھی، بال کس کلر کے تھے، اور ابا کس کلر کی پہنتے تھے، اور ان کا حق، یعنی حق کے ائمہ اور خود امام. حق کیا ہے ان کا؟ حق ان کا جو کہیں وہ کر دو، ختم بات. اس کے بعد کیا؟ یعنی یہ کس مرحلے پر یہ خود ہیں، یہ تو ان کا حق ہے تم پر. حسین بن علی کا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، کود پڑو تندور میں کود پڑو، کود پڑو سمندر میں کود پڑو، نماز مت پڑھو مولا، نماز قضا ہو رہی مت پڑھو نماز، مولا روزہ نہیں رکھو، روزہ رکھ لو، تم پر شوال کا روزہ واجب ہے. مثال دے رہا ہوں میں. ایک یہ حق کے ائمہ ہے، لیکن خود ذات امام جاؤ سفر میں چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو، موت آ جائے گی نہیں پہنچ سکتے وہاں تک. تو اس بات کو سمجھیں آپ. یہ کیا نا، اب اسی لیے مجلس کے بعد خدا اللہم اجل ولی کل فرض، کسی کو جمائی آ رہی ہے، کوئی کان کھجا رہا ہے، کوئی ناک کھجا رہا ہے، الہی آمین، اس طرح سے نہیں ہے. یعنی حضرت حجت کے ظہور کی دعا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زمین پر مشیت ایزدی آئے، یعنی زمین پر تعبد الہی آئے، یعنی زمین پر نور پنجتن آئے. کون پنجتن؟ جن سے گواہی کے لیے ملائکہ مقربین کا لشکر اترا ہے، رسول خدا کے جناب سیدہ کے حجرے میں ایک ایک سے بلا کر گواہی لی گئی ہے. ان پنجتن کی تصویر حضرت حجت. تو اب جب دعا کیجیے گا اللہم اجل ولی الفرج، تو ذرا معرفت کے ساتھ سوچ کے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. اور اب جب کہیں شب جمعہ کو السلام علیکم ابا عبداللہ، تو سمجھیں 6 برس کا ہمارے سبت اصغر، جو ہمارے بر صغیر میں کہا جاتا ہے چھوٹے شہزادے، 6 برس کا بچہ دیکھیے گا تو صحیح اپنے گلی میں ذرا کھیلتے ہوئے کسی کو، اس سے کہا جا رہا ہے کہ صبر کرو گے. یعنی 6 برس کا بچہ کائنات کو ادھر سے ادھر کر کے رکھ سکتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ مزید سمپل ورڈز میں دیکھو، حسین سیدہ سے وعدہ لے لیا ہے، علی سے وعدہ لے لیا ہے، تمہارے نانا سے وعدہ لے لیا، بڑے بھائی سے وعدہ لے لیا، تم بھی وعدہ کرو. حسین کہ بھائی انہوں نے کہہ دیا تو اب میں کیا؟ ولایت ہر ایک کی الگ الگ ہے، ہر ایک کو اختیار دیا گیا ہے. کیا مطلب ہر ایک کو اختیار دیا گیا ہے؟ بہرحال یہ الگ بات ہے، اب لمبی بات ہو گئی ہے، اس کو سنیے اب آپ اس روایت کو. اور میں معذرت چاہتا ہوں، بہت وقت لے لیا، ہم روایت نہیں پڑھ سکے. راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، جعلت فداک ما اقل بقاؤکم اہل البیت واقرب اجالکم بعضها من بعض مع حاجت الناس الیکم. یا اپنے رسول اللہ قربان جواب کہ یہ بتائیے آپ لوگ اتنی کم عمریں ملتی ہیں، آپ کو 63 سال، آپ کے دادا علی کو 63 سال، امام حسین 58 سال، اور امام حسن علیہ السلام 48 سال، بی بی زینب 57 سال یا 56 سال. یہ سب آپ کی عمر اتنی کم ہے، جبکہ لوگوں کو بڑی ضرورت ہے آپ کی. اب راوی کے بقول مطلب سب اس کے ذہن میں 100-150 سال تو زندہ رہے. لوگوں کو اتنی ضرورت ہے آپ کے وجود کی، مولا آپ زمین پر خدا کا نور ہے. یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، راوی نے نہیں کہا. لوگوں کو اتنی ضرورت ہے آپ کی، اور آپ 63 سال 60 سال 50 سال میں آپ لوگ دنیا سے چلے آتے. کیا راز ہے؟ فقالا، امام نے فرمایا، ان لکل واحد منا صحیح فتن، ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایک صحیفہ ہے، ایک بک ہے، فیہا ما یحتاج الیہ ان یعمل بہ یا ان یعمل بہ فی مدتہ، ان یعمل بہ فی مدتہ. اس صحیفے میں جو ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. اب یہ امام معصوم کی بات ہو رہی، مثال میں نے آپ کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بھی دی، لیکن یہاں امام کی بات ہو رہی. تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے، ایک صحیفہ ہوتا ہے، اس میں جو چیزوں کی ہم کو ضرورت ہوتی ہے موجود ہوتا ہے، اور اس میں وہ بھی لکھا ہوتا ہے جو ہمیں اپنی مدت امامت میں انجام دینا ہے. امام حسن مجتبیٰ 10 سال امامت رہی، اور امام سید الشہداء کی 10 سال امامت رہی. تو اس 10 سال میں جو ہم کو کرنا ہے فرض کیجئے وہ ہے. امام سجاد کی امامت کی عمر مدت 35 سال رہی، جو ہمیں کرنا ہے 35 سال میں لکھا ہوا ہوتا ہے. وَإِذَا انْقَضَىٰ مَا فِيهَا مِمَّا أُمِرَ بِهِ عَرِفَ أَنَّ أَجَلَهُ قَدْ حَضَرَ. لہٰذا خوب توجہ سنیے گا روایت، بڑا دلچسپ جملہ ہے. دلچسپ کس معنوں میں؟ دلچسپ اس معنوں میں کہ عجیب ایک اٹریکشن پیدا کرتا ہے. دلچسپ یہ نہیں کہ کوئی لطیفہ ہے، نعوذ باللہ امام سنا رہے، دلچسپ یعنی اٹریکٹیو.
محظوظ، حظ بمعنی عربی کے نہ اردو کے معنی میں۔ امام فرما رہے ہیں جب اس میں جو چیز لکھی ہوتی ہے ہمارے لیے جب ختم ہو جاتی ہے نا، اب اس کے بعد کیا کرنا ہوگا، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہماری شہادت کا وقت نزدیک آ گیا، اور وہ جانتا ہے کہ موت اب آ گئی، اس کی شہادت کا وقت نزدیک آ گیا۔ جب اس کی وقت نزدیک آ جاتا ہے اور جو اس میں ڈکٹیشن لکھا ہوتا ہے، جو اس میں پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں یہ کرنا ہے، اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد کچھ نہیں لکھا، فرض کیجئے 2020 کے جولائی کے بعد کچھ نہیں لکھا، تو اب ہم سمجھ جاتے ہیں کہ 2020 کی جولائی کے بعد ہمیں زندہ نہیں رہنا۔ اور اس کے بعد اتاہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدعی الیہ نفسہ، رسول خدا آتے ہیں اور اسے اس کی موت کی خبر دیتے ہیں اور تعزیت پیش کرتے ہیں، تسلیت پیش کرتے ہیں، موت کی اطلاع دیتے ہیں۔ یعنی چھٹے امام کے پاس رسول خدا آ کر بتا رہے ہیں کہ تمہاری موت کا وقت آ چکا ہے، اور الحمدللہ الحمدللہ کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ مولانا امام کو اپنی موت کا وقت کا علم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں، مجھے اور آپ کو ہوتا ہے، امام کو نہیں ہوتا۔ عجیب بات ہے یہ، کیا مطلب ہے؟ امام کو موت کا وقت اپنی نہیں پتا ہوگا، واہ سبحان اللہ۔ بحث ہو رہی ہے، امام جانتا اپنی موت کا وقت یا نہیں جانتا؟ آڑی ترچھی اٹکل پچو باتیں، گھمایا جا رہا ہے پیج، کیا بات ہے موت کا وقت؟ امام کی نالین کی جو گرد کے برابر نہیں ہے، ان کو ہم نے دیکھا کہ اپنی موت کا وقت بتاتے ہوئے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ، امام کو نہیں پتا ہوتا؟ ہو سکتا ہے کہ جو امام کے نالین کی گرد سے بھی زیادہ حقیر ہو، وہ کہے کہ ختم، جلدی کرو کام، مجھے کربلا لے کے چلو، 2 مہینے کے اندر اندر وہیں مرنا ہے، واپس مت لانا۔ اچھا بھائی خدا حافظ، سب سے گھر والوں سے خدا حافظ۔ خدا حافظ کس بات کی کر رہے تھے؟ پتہ لگا کہ 2 گھنٹے بعد مر گیا، انتقال ہو گیا، آدھے گھنٹے بعد انتقال ہو گیا۔ تو مومنہ ہے بستر پر لیٹی ہوئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اب میرے پاؤں سے جان جا چکی ہے، اب میرے بدن سے، اب میرے اس سے یہاں حلق میں آ چکی ہے، اچھا ختم، اور مر گئی۔ وہ یہ بتا رہی ہے جو جناب سیدہ کی نالین کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ تو کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ عقیدوں میں، اللہ خیر کرے۔ اور شاید ہماری یہاں شاید کتابوں میں ملے کہانی کی کہ کوئی زمانہ تھا جب ائموں کو ہم اس طرح سے مانتے تھے۔ بہرحال چلیے آگے۔ تو رسول خدا آتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اس کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ وَأَخْبَرُ بِمَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ، اور رسول خدا اسے بتاتے ہیں کہ اللہ کے پاس تمہارا کیا اجر ہے، کیا انعام ملے گا۔ وَإِنَّ الْحُسَيْنِ قَرَأَ صَحِيفَتَهُ الَّتِي أُعْطِيَهَا، اور امام حسین کے پاس بھی وہ صحیفہ تھا جو امام حسن کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا۔ وَفُسِّرَ لَهُ مَا يَأْتِي بِالنَّبِيِّ، اور امام کے لیے پوری چیزیں اس میں لکھی بھی تھی کہ جو امام کے ساتھ ہوگی۔ وَبَقِيَ فِي أَشْيَاء لَمْ تَغْزِ، اور امام حسین علیہ السلام کے پاس جو تھی اس میں کچھ ایسی چیزیں تھی جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے۔ فخرج للقتال، لہذا امام حسین شہادت کے لیے نکلے۔ وَكَانَتْ تِلْكَ الْأُمُورُ الَّتِي بَقِيَتْ، اور وہ جو چیزیں باقی رہ گئی تھی، یعنی مجھے یہ، میں انشاءاللہ اگلے ہفتے خدا نے توفیق دی اور بشرط حیات تو مزید اس پر گفتگو ہوگی اس روایت پر۔ آپ نے توجہ کی، راوی نے کیا پوچھا تھا، خوب توجہ سے سنیے۔ راوی نے پوچھا تھا یہ آپ کی عمر اتنی کم کیوں ہوتی ہے، جلدی موت کیوں آ جاتی ہے آپ کو؟ آپ تمام کو، ائمہ کا سلسلہ یہی رہا، لوگوں کو اتنی ضرورت ہے آپ کی، آپ 50 سال 60 سال میں چلے آتے ہیں دنیا سے۔ امام یہ بتا رہے ہیں، تو امام نے یہ تو نہیں بتایا کہ ہمیں جلدی موت کیوں آتی ہے، لیکن آپ دیکھیے امام یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کو جو موت آتی ہے، تم جو کہہ رہے ہو کہ لوگوں کو آپ کی اتنی ضرورت ہے، آپ جلدی چلے آتے ہیں دنیا سے، آپ کی موت کا وقت بڑی جلدی آ جاتا ہے۔ امام یہ پوری داستان سنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم جو مرتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں مرتے، یہ مشیت الہی ہے۔ تو آپ لوگ کہیں گے جو سننے والے، مولانا ہم بھی مشیت عزتی سے مرتے ہیں؟ نہیں، ہمارا خدا کے ساتھ ایک عہد و پیمان ہے، ہمارا خدا کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ رسول خدا آ کر بتاتے ہیں، ہم کو کتاب دی گئی ہے، ہم کو پتا ہوتا ہے کہ کب ہمیں مرنا ہے، کب ہمیں موت آئے گی، شہادت ہوگی، کیا سلسلہ ہوگا، رسول خدا بتا رہے ہیں۔ تو ہماری موت کے بارے میں سوال تمہارا اس لحاظ سے صحیح ہے اور ایک لحاظ سے غلط ہے، ایک لحاظ سے صحیح ہے۔ لوگ ہمارے محتاج ضرور ہیں، لیکن ہم ادھر سے جڑے ہوئے ہیں، یہ اس کی مصلحت ہے، اس سے آگے امام نے نہیں بتایا۔ لہٰذا جو مومنین چاہتے ہیں ہر چیز کو کریت کر نکالیں، امام اس کو یہ سب تفصیل سے نہیں بتا رہے، کہہ رہے بس اس کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہے، رسول خدا آتے ہیں اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، اس میں بات ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر امام نے کیا کہا؟ امام حسین کے جو لکھی ہوئی چیزیں، اس میں شہادت تک کے تو واقعات ہو چکے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پوری نہیں ہوئی۔ وَبَقِيَتْ أُمُورٌ لَمْ تُغْزَ بَعْدُ، ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک واقع نہیں ہوئی۔ یہ بڑا انتہائی اہم اور عجیب و غریب مرحلہ ہے، اور اس پہ شاید میں نے جیسا کہا روایت، یعنی اس سے بھاری شاید کوئی روایت نہ ہو، سانسیں رک جائیں ہماری، ابھی تک پوری نہیں ہوئی وہ چیزیں۔ امام چھٹے امام فرما رہے ہیں
وَكَانَتْ تِلْكَ الْأُمُورُ الَّتِي بَقِيَتْ، اب وہ چیزیں جو واقع نہیں ہوئی، امام حسین کے لفظ کیا کہا جائے، امام حسین کے چیپٹر میں جو لکھی تھی، امام حسین کے کھاتے میں، امام حسین کے حساب میں، امام حسین کے اکاؤنٹ بک میں جو چیزیں خدا نے لکھی ہوئی تھی، وہ بہت سی چیزیں پوری نہیں ہوئی ہے بعض. اب وہ امام بتا رہے ہیں چھٹے امام کیا پوری نہیں ہوئی اس روایت کے مطابق. وہ یہ تھی ان الملائکہ سألت اللہ فی نصرتہ. وہ چیزیں جو نہیں ہوئی وہ یہ تھی کہ ملائکہ نے اللہ سے اجازت مانگی. پروردگار اجازت ہے، پروردگار نے اجازت، فأذن لہا، ملائکہ کو خدا نے اجازت دے دی، جاؤ. کس لیے اجازت دی؟ کربلا جاؤ، جا رہے ہو کربلا جاؤ. فمکثت تستعد للقتال، ملائکہ رکے، زمین پر آنے کے لیے تیاری کی، اور وہ تیار ہو گئے کہ جا کر لشکر یزید کا کیا کریں، اس کو تہوالہ کر دیں، برباد کر دیں، لشکر یزید کو ختم کر دیں. وَتَتَأَهَّبْ لِذَلِكَ، تیار ہوئے پورے طریقے سے اور نیچے آئے زمین پر. حَتَّى قُتِلْ، جب تک انہیں اجازت ملی اور وہ نیچے آئے، جس وقت وہ نیچے اترے زمین پر، سید الشہداء شہید ہو چکے تھے. فَنَزَلَتْ، یہ زمین پر آئے، وَقَدْ انْقَطَعَتْ مُدَّتُهُ وَقُتِلْ، اور اس وقت امام حسین کی امامت کی مدت ختم ہو چکی تھی، امام قتل ہو چکے تھے. جب تک ان کو اجازت ملی اور یہ آئے، بہرحال اس وقت تک قتل ہو چکے تھے امام. فقالت الملائکہ، ملائکہ نے خدا سے کہا، یا رب اذنت لنا فی الانحدار واذنت لنا فی نصرتہ فانحدرنا، پروردگار تو نے نیچے اترنے کی اجازت دی تھی اور تو نے ہم کو اجازت دی تھی حسین کی مدد کی، ہم اترے تیری اجازت سے. وقت قبضتہ، اور تو نے حسین کی جان لے لی. بخدا یہ روایت، اس کی نورانیت خدا ہم سب کو عطا کرے، آپ سب کو عطا کرے. فأوحى اللہ الیہم، یعنی جو واقعاً جو سید الشہداء تک پہنچ گیا وہ خدا تک پہنچ گیا، بات ہی ختم ہے. اس سے آگے میں کیا گفتگو کروں، یہاں پر الزام نہ لگ جائے کچھ، اور واقعاً بھاری ترین روایت ہے. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے وحی کی، ان الزموا قبرہ، ٹھیک ہے، میں نے اس کی روح کو دے دیا، حسین کو میں نے موت دے دی، شہادت دے دی، اس کی قبر کے پاس رہو. حتی تروہ وقد خرج فانصروہ، یہاں تک کہ تم اس کو دیکھو، حسین کو قبر سے دوبارہ باہر نکلتے ہوئے. جب حسین کو حسین کی قبر سے نکلتے ہوئے دیکھنا تو اس کی مدد کرنا. وَابْكَوْا عَلَيْهِ، روتے رہو جب تک حسین قبر سے نہ نکلے. وَعَلَى مَا فَاتَكُم بِنُصْرَتِهِ، اور روتے رہو اس چیز پر کہ تمہیں حسین کی نصرت کا موقع نہ مل سکا. فَإِنَّكُمْ قَدْ خُصِصْتُمْ بِنُصْرَتِهِ فَبِالْبُكَاءِ عَلَيْهِ، کیونکہ تم کو مخصوص کر دیا گیا ہے حسین کی نصرت کے لیے اور حسین پر گریہ کرنے کے لیے. فبکت الملائکۃ، ملائکہ نے گریہ کرنا شروع کیا، تعزیا وحزنا علی ما فاتہم من نصرتہ، ملائکہ نے گریہ کرنا شروع کر دیا تعزیا. خوب توجہ کریں آپ لوگ، کیوں ملائکہ نے گریہ کیا؟ تعزیا، تعزیت، تعزی کس کو کہتے ہیں؟ تعزیت، کنڈولنس کو. ملائکہ نے گریہ کرنا شروع کیا تعزیت کی خاطر، وحزنا، غم کی خاطر، علی ما فاتہم من نصرتہ. غم کس بات کا تھا؟ غم اس بات کا تھا کہ ملائکہ نصرت نہیں کر پائے امام حسین کی. فَإِذَا خَرَجَا، جب امام حسین خارج ہوں گے، قبر سے نکلیں گے، تو یکونون انصارہ، تو یہ ملائکہ امام حسین کے مددگار بنیں گے. ایک جملہ کہوں گا میں بس، تعزیت، ملائکہ رو رہے ہیں پرسہ دینے کے لیے. لہٰذا جو نادان شخص بیچارہ کہہ رہا ہے کہ کیا پرسہ ورسہ، فاطمہ زہرا کو پرسے کی کیا ضرورت ہے، علی مرتضیٰ کو پرسے کی کیا ضرورت ہے، تو اس کو یہ روایتیں بتائیں. ہمارے بچے جو سوال کرتے ہیں، مولانا پرسہ داری کیا ہوتی ہے، یہ پرسہ کیا ہوتا ہے؟ ہم پرسہ دیتے ہیں، گریہ کیوں کرتے ہیں ہمیں کیا پتا مولا حسین کس مرحلے پر تھے، ہم کیا جانے، اوقات کیا ہے ہماری. لیکن ہم تعزین امام حسین کی شہادت کی وجہ سے ہم پرسہ دیتے ہیں. کس کو پرسہ دیتے ہیں؟
جس کو حسین کا غم ہے بھائی اس کو پرسہ دیتے ہیں. آپ جب مرتا ہے کوئی موت آتی ہے کسی کے گھر میں, آپ جاتے ہیں کس کو پرسہ دینے جاتے ہیں؟ اس کے رشتہ داروں کو پرسہ دینے جاتے ہیں. کس کو؟ بھائی جو غمگین ہے اس کو, جو رو رہا ہوتا ہے شانہ تھپکتے ہیں اس کا تعزیت. کس کو پرسہ دے رہے ہیں؟ رسول اللہ کو, فاطمہ زہرا کو, علی مرتضیٰ کو. یاد رکھیے گا امام حسین کا گریہ, جب ہم امام حسین پر گریہ کرتے ہیں پہلا مقصد ہوتا ہے تعزیت, پرسہ دینا. یعنی جناب سیدہ ہمیں بھی دکھ ہے, آپ کو دکھ ہے ہمیں بھی دکھ ہے, اے حسن مجتبی آپ کو دکھ ہے ہمیں, امام زمانہ آپ کو دکھ ہے ہم کو بھی دکھ ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی. اس کے بعد رجعت کا مسئلہ سنیے. فَإِذَا خَرَجَ, جب حسین اپنی قبر سے نکلے گا تو تم بھی اس کے ساتھ نکل, اس کی مدد کرنا. حتی ترو ہو, حسین کو یہاں تک کہ تم نہ دیکھ لو. کیا مطلب؟ یعنی یہ ملائکہ رہیں گے قبر پر اور حسین کو دیکھیں گے وقت خرجا, اس حال میں کہ حسین قبر سے نکل رہے ہیں. اپنی رجعت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. فنصرو, حسین کی مدد کرنا. لہٰذا یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے, یہ جو بات آپ کو کہی جاتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی امام حسین کے اصحاب و انصار کی یاد آئے, کہنا یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما, کہ جب بھی اے کربلا کے شہداء اگر ہم تمہارے ساتھ ہوتے تو بڑی عظیم منزلت پر فائز ہوتے. یہ کیا بات ہوئی؟ امام صادق فرما رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ قبلے کو درست کرو میاں, اپنے قبلے کو درست کرو. روایتیں پڑھو آ کر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. اصول کافی ہے, صادق آل محمد کے الفاظ ہیں. حزنن, غم اس بات کا کہ نہیں مل سکے, رہتے رہو, گریہ کرتے رہو. یہ جو گریہ کیا جاتا ہے مولا حسین پر, یہ ملائکہ کی سنت ہے. بعد از اس کے کہ پنجتن کی سنت ہے, 12 امام کی سنت ہے, 14 معصومین کی سنت ہے. یہ جب گریہ کرتا ہے انسان تو ملائکہ کے ساتھ ہم آواز ہوتا ہے. اسی لیے روایت میں آیا ہے کہ جو امام حسین پر گریہ کرتا ہے وہ اپنا رشتہ ناتا تعلق سیدہ سے جوڑ لیتا ہے, رسول اللہ سے جوڑ لیتا ہے. حسین ابن علی جتنے بڑے, بس میری ختم ہو گئی بات, جتنے بڑے ہمارے عرفاء ہیں نجف کے, نام میں کیا دوں, آغا خوئی کے اساتذہ. اب ہمارے یہاں کیونکہ بہت نزدیک گزرا ہے عصر مرجعیت حضرت آیت اللہ عظمہ سید ابو القاسم خوئی, تو آغا خوئی کے اساتذہ جا کر دیکھیے. میں یہاں پہ لمبے چوڑے واقعات نہیں سنانے کے لیے, اب وقت رہا 10 5 7 منٹ باقی ہے, کہ جو اساتذہ ہیں آغا خوئی کے, ہر جمعے کو ایک کی مجلس ہو رہی ہے صبح کو, کسی کے جمعرات کو شام کو مجلس ہو رہی ہے, کسی کے اتوار کو, کسی کے پیر کو. بھئی آخر سلسلہ کیا ہے؟ امام حسین کے مصائب. تو کوئی کنسٹرکٹیو کام کیجئے, آپ کوئی کتاب لکھیے کچھ. وہ لوگ یہ جواب دیتے ہیں, میں سمجھانے کے لیے بات کی, وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ جو گناہ امام حسین پر گریے سے مٹتے ہیں وہ کسی چیز سے نہیں مٹ سکتے. 3 چیزوں سے گناہ مٹتے ہیں بہت زیادہ. اذکار کو چھوڑ دیجئے, جیسے صلوات, لا الہ الا اللہ, استغفار, گناہ مٹتے ہیں اس سے. نماز, روزہ, حج, عمرہ سب سے مٹتے ہیں. پھر ایک وہ ان عبادتوں کی بات نہیں کر رہا میں. ایک کیا ہے؟ کسی مظلوم کی مدد کرنا, کسی مومن کی حاجت پورا کرنا, کسی بھوکے کو کھانا, کوئی بھی ضرورت ہے اس کی پوری کر دیا, کسی کی جان بچانا, کسی کی عزت بچانا. ایک جملہ آپ کے منہ پر آ رہا ہے, کہنا چاہتے ہیں, سچ بھی ہے, لیکن آپ نے کہہ دیا محفل میں اس کی عزت جائے گی. آپ نے کہا نہیں, میں ایک انسان کی عزت بچاؤں گا, نہیں کہوں گا. گناہ جڑتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں, مولا کائنات نے فرمایا بعض گناہ کبیرہ ایسے ہیں جو کسی مظلوم کو ظالم سے نجات دلانے کی وجہ سے جڑتے ہیں. جو تکلیف میں پکار رہا ہے اس کی مدد کرو, گناہ جڑتے ہیں. وہ لوگ فرماتے تھے جو بزرگان نجف تھے. یہ جب میں کہتا ہوں بزرگان نجف تو آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے, میں بغیر تکلف کے یہ عرض کروں. وہ جو سوچ ہے, وہ لوگ انسان نہیں تھے, وہ انسانوں کے ڈھانچے میں, قالب میں, آپ کہیے فرشتے کہیے آپ ان کو. تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم امام حسین پر گریہ کر کے بہت سارے گناہ ہمارے چڑھتے ہیں. تو یہ دیکھیے آپ کے تعزین و حزنن. اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ اچھا, یہاں تک روایت پڑھ لی. 7 منٹ باقی ہے میرے پاس, میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کروں. یہ جو اب جو واقعات ہیں ائمہ کے, سب سے بڑا مرحلہ کیا ہے ان واقعات میں شامل ہونے کا؟ یعنی جب مولا کائنات کو جو امتحانات درپیش ہوئے, عہد الہی کی بات ہو رہی ہے, خدا کے ساتھ ڈیل, خدا کے ساتھ ڈیڈ, خدا کے ساتھ ٹریٹی, ایگریمنٹ, پیکٹ, اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, اب اس ڈیل میں جو خدا کے ساتھ ہو رہی ہے, ڈیڈ میں یا ٹریٹی میں یا پیکٹ میں کون کون ہے؟ پنجتن ہیں. ان کے ساتھ کون ہے؟ سلمان ہے, ابو ذر ہے, اور سید الشہداء کے ساتھ مولا عباس ہیں, شہزادہ علی اکبر ہیں,
اور محمد نام لیتے رہیے آپ ایک ایک. پھر انصار میں آئیے، جو زہیر بن خیل، مسلم بن سجا، بریر، نام لیتے رہیے ہیں. یہ سب ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے امام حسین شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں اگر، اور یہ سب ان کے ساتھ ہے تو یہ اس معاہدے کے میں امام کے ساتھ ہے. تو سب سے بڑا لیول کون سا ہے، بڑی سب سے اونچی سطح کون سی ہے کہ آپ ان حالات میں ساتھ رہیں. میں اگر سمجھا پایا اس تو اہمیت کو چیز گریہ حسین مولا حسین پر، تو میں وہ سمجھا دوں آپ کو انشاءاللہ. اچھا 1857 جنگ آزادی چھڑی ہندوستان کی، ختم. وہ لوگ جو لڑے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اچھا پاکستان میں جنگیں ہوئی، ہندوستان میں جنگ ہوئی، مختلف ملکوں کی جنگیں ہوئی. جن لوگوں نے جنگیں لڑی اپنے وطن کے لیے، اب وہ جو بھی ان کی سوچ تھی وہ ایک الگ بحث ہے. لڑی دنیا میں جنگیں ہوئی، لوگوں نے لڑی اپنے حق کے دفاع کے لیے، گھر بار کے دفاع کے لیے لڑی. تو سب سے زیادہ کڑواہٹ تلخی کس نے محسوس کی؟ انہی لوگوں نے. کربلا کے واقعے میں سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی؟ سید الشہداء کو. پھر اس کے بعد انصار کو، اعزہ کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو مولا حسین کے. تو یہ لوگ عہد الہی میں ساتھ تھے کس کے؟ امام حسین کے. ٹھیک، جو امام حسین کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، جو بھی چیز اب دے گا خدا، سادہ ترین الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، تو ان میں یہ ائمہ معذرت مولا حسین کے ساتھ ساتھ ہیں. انصار ابی عبداللہ دنیا میں ساتھ ہیں، پائے مبارک کی طرف دفن ہوئے، جنت میں بھی ساتھ ساتھ ہیں. خوب توجہ کیجئے گا آپ جو میں جملہ کہنے والا ہوں. ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم نے کربلا میں لڑے کیا؟ نہیں، 1400 سال پہلے گزر گیا. اب اگر فرض کیجئے کہ ہم کو ٹائم مشین میں بٹھا کر معجزے کے طور پر لے جایا جائے، ہم اس وقت جا کے کیا کریں گے؟ ہمیں نہیں پتا، اللہ جانے کیا کریں گے. لیکن ہم اس وقت موجود ہیں. وہ تلخیاں جھیل گئے، کڑواہٹ کربلا کے امتحان کی وہ جھیل گئے، ہنسی خوشی انہوں نے گلے لگایا. آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ حکم امام کیا ہے؟ گریہ کرو، کربلا والوں کے ساتھ ہو جاؤ گے. یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما کہو، تمہیں ثواب ملے گا. یعنی 1857 کی جنگ ہو گئی. 2020 میں کہہ رہا ہوں 1857 کی جنگ کے شہداء فرض کیجئے زندہ باد. 1857 کی فوجی زندہ باد. 1857 کی فوجیوں کو کیا کہنا، اور مجھے حکومت انعام دے رہی ہے. یعنی اس سے نچلا درجہ کوئی نہیں ہے امام حسین کے ساتھ شامل ہونے کا. یہ جو عزاداری سید الشہداء ہے نا، جس پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ کیا فائدہ اس گریے کا، اس گریے کا کیا فائدہ، تو آپ بتا دیجئے ملائکہ کے گریے کا کیا فائدہ. مولا حسین تو گئے جنت کی طرف چلے گئے، رگیں گلو کٹ گئی، اب کیا فائدہ ملائکہ. خدا کہہ رہا ہے فب کو گریہ کرتے رہو حسین پر، کیا فائدہ اس گریے کا ملائکہ کا. کون دیکھ رہا ہے ملائکہ کے گریے کو؟ یعنی عالم واقع میں، عالم ثبوت میں، عالم غیب میں، عالم ملکوت میں، عالم باطن میں یہ واقعہ اس طرح سے ہے. اس سے زیادہ میں کیا کہوں. اور ہم مومنین کو اور مولا حسین کے چاہنے والوں کو جو حکم دیا گیا ہے وہ سب سے نچلا ترین حکم ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کے واقعات سن کے ہر ایک کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے. تم یہی کام کرو تمہیں اجر ملے گا. یعنی لطف دیکھ رہے ہیں آپ، عزاداری ہم پر بوجھ نہیں ہے. پروردگار اس سے نچلے درجے کا کوئی کام ہم پر فرض نہیں کیا ہے اس نے. حسین ابن علی پر تعزیت کے سلسلے میں، تسلیت کے سلسلے میں. اب یہاں پر ایک عجیب مصیبت ہو چکی ہے. میں نے کہا یہ کام واجب اور فرض نہیں کیا. لوگ کہیں گے نماز کی مخالفت روز. ارے بھائی سمجھیے بات کو کہ معرفت امام حسین واقعہ کربلا کے سلسلے میں کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، کس زاویے سے بات ہو رہی ہے، اور اس کو کانٹیکسٹ سے جدا مت کیجئے، سیاق و سباق سے جدا مت کیجئے. لہٰذا اس سے نچلا کوئی کام ہوتا تو خدا ہم سے وہ کہتا، لیکن لطف نہیں کیا خدا کا. وہ کام جو فطرت انسانی کا تقاضا ہے مولا حسین کے واقعات کو سننے کے بعد، ہیومن نیچر ہے یہ. پروردگار کہہ رہا ہے اسی ہیومن نیچر کے مطابق تم بیہیو کرو، ریئیکٹ کرو، یہی عمل کرو، تم کو فلاں چیز ملے گی، فلاں چیز ملے گی، فلاں چیز ملے گی. آپ یہ لطف ہے سید الشہداء ہے. مولانا اس کا مطلب یہ مولا حسین نے گردن کٹوائی کہ ہم گریہ کرتے رہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہ بات الگ ہے. اس وقت بات یہی یہاں تک جو کہی اس حدیث کی روشنی میں وہ آپ سمجھ لیجئے کہ میرا اس وقت ٹاپک یہ نہیں کہ مولا حسین شہید کیوں ہوئے، گریہ کے لیے، کس چیز کے لیے، یہ ٹاپک ہی نہیں ہے میرا. اور جو عقیدہ ہے میرا روایتوں کے مطابق وہ ایک الگ ہے. لیکن اس روایت کو سمجھیے اور بار بار اس روایت کو سنیے، بار بار اس چیز پر غور کیجئے، اور انشاءاللہ تعالی خدا ہم سب کی دلوں کی نورانیت میں اضافہ کرے. بحق
حضرت سامن الحجج امام حمام، مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا حضرت ابی الحسن علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، امام رضا کے صدقے میں ہم سب کو خدا نورانیت عطا کرے، اور واقع کربلا کی جو نورانیتیں ہیں وہ ہم سب کو عطا کرے، تاکہ ہم سکرات کے عالم میں قبر کی پہلی رات حساب کتاب، منکر نکیر، تطایر کتب، میزان اور پل صراط کے وقت یہ تمام چیزیں ہماری مدد کے لیے آ سکیں اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ ذیقعدہ مہینہ جو ذیقعدہ کا، اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار تجھے مولا سید الشہداء کی قسم دیتے ہیں اور اس عہد کی، ہم سے یہ مصیبتوں کو دور کر دے پروردگار، اور ہم اسی دروازے پہ بیٹھیں اور کہاں جائیں پروردگار یہ جو وائرس آ چکا ہے اس کو پروردگار جلد از جلد ہم سے دور فرما اور صحت و سلامتی عطا فرما ہم سب کو، تمام مؤمنین مومنات جو موجود ہیں، جو سن رہے ہیں، اس نظام ٹیم کے ممبر جو مؤمنین اس وقت سن رہے ہیں، جو بعد میں سنیں گے، دربار معصومین کی جو بلڈنگ جنہوں نے ہم کو فراہم کی ہے، ان کے لیے تمام یہ دعائیں ہیں، ان کے محرومین و محرومات کی مغفرت کے لیے۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار اعوان میں شامل فرما۔ حضرت حجت کے قلب مقدس و مطہر سے ہر دکھ کو دور فرما۔ ان کے جو رجال الغیب ہیں، جو حضرت کے انصار ہیں، اس وقت حضرت کے ساتھ ہیں، ان کو قابل انس اور معانست قرار دے حضرت حجت کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور ہمارے اپنے جو اموات ہیں ان سب کی مغفرت کے لیے۔ حضرت حجت کے قلب کو تسکین کا ہدیہ کرنے کے لیے بلند آواز سے جہاں جہاں بیٹھے ہم درود پڑھیں محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا ومولانا وشفیع ذنوبنا محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔